وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، درس نمبر 258، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، لفظی ترجمہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، لیکن اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. وجہ کیا تھی؟ بغیا بینہم، آپس میں ضد، سرکشی، بغاوت کی وجہ. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کرے گا، فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. میں آپ کو گزشتہ سبق میں ایک حدیث سنا رہا تھا، وہ میں آج پوری کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرا ہر امتی جو ہے وہ جنت میں جائے گا لیکن وہ نہیں جس نے انکار کیا. صحابہ کرام نے تفصیل پوچھی، حضور انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کی امت میں ہیں اور انکار کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جائے گا دوزخ میں. آج ہم ایک نافرمان قوم ہیں سامعین کرام. حضور کی احکامات، ان کا اسوہ حسنہ، اس کی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. الراشی والمرتشی فی النار مشہور حدیث ہے، اور جہاں رشوت کا چلن زیادہ ہے وہاں حکام بالا نے وہ بڑے بڑے جعلی حروف میں وہ لکھ کر فریم کر کے لگوائی ہوئی ہے. میں نے خود دیکھا ہے. مثلا پٹواری، محکمہ مال وغیرہ، وہاں تو بات بات پہ رشوت ہے،
اور یہ حدیث لکھوائی بھی ہے، لیکن کسی کا یقین ہے؟ کوئی عمل کرتا ہے؟ محکمہ مال جہاں بھی چلے جائیں پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں رشوت کا چلن نہ ہو، کوئی سنگل ون۔ ادارے تو بہت ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف یہ دیکھیں، نافرمانی اور فرما برداری یہ الگ چیزیں ہیں۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، متقین، دیکھیں جنت میں جائیں گے متقین لوگ، ابھی ہم نے پڑھا ہے للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، آیت نمبر 15 کہ جو متقی ہیں ان کے لیے جنت ہے، لیکن ان کی صفات کیا ہیں؟ پھر آیت نمبر 16 میں ہے یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اس کی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر ان کی عملی طریقہ کیا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب دیکھیں قرآن کو آپ جھٹلا کیوں رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو متقی نہیں بننا، میں نے تو یہ صفات نہیں اپنانی؟ تو یہ کوئی عجیب سا مطلب وہ ہے، ایک ایسے دوراہے پہ ہمیں ہمارے بعض علماء کرام نے کھڑا کر دیا ہے کہ وہاں سے ہم جہالت پھیلائی جا رہی ہے۔ جہالت ہے یہ کہ آپ صرف کلمہ پڑھ لیں اور بس آپ مبارکباد کے لائق ہیں۔ غلط ہے یہ ذہنیت غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو ایک راستہ بتاتا ہے، اگر آپ اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں تو فائدہ کیا آپ کے زبانی کلمے پہ؟ کوئی عجیب سا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ماحول ہے، ایک ذہنیت، ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہمارا، بس کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہوں، اب چاہے جو بھی کروں۔ اور مجھے دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ سوشل میڈیا اس سے تو ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، فرینڈ ریکویسٹ آتی رہتی ہے، اکثر اس میں جو ہے وہ جہالت اور برہنگی کی اور بے شرمی کی اور بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں لوگ۔ دوستی کرو گے؟ کوئی عجیب سا ہے، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، مجھے بوڑھے لوگ پسند ہیں، 50 سال سے اوپر والے لوگ رابطہ کریں۔ یہ ہماری قوم ہے، یہ ہماری قوم کی جو بات چیت ہے وہ اس طریقے سے ہے، غلاظت سے بھری ہوئی ہے ذہنیت، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بس امتی ہیں اور جنت میں جانے کے ٹھیکیدار ہیں۔ کوئی عجیب سا، جنت آپ کے باپ کی تو نہیں ہے، جنت تو اللہ کی ہے۔ اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا طریقہ اس کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین مقبول طرز حیات اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ دیکھیں اس آیت کے جو مفاہیم ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا جنت میں جائے گا، یہ بات یعنی یہ اس آیت سے، اس جملے سے یہ بات نکلتی ہے۔ جس نے بھی اسلام کے ما سوا یا اسلام کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ غیر مقبول ہوگا، اس سے وہ طرز حیات قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں میں جذبات کے علاوہ بات کر رہا ہوں، ہاں آج سچی بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی زندگی گزار رہے۔ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا ان کا خاوند ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے، بھائی ہمیں نہ چھیڑو، تمہیں ہم سے کیا، اپنا کام کرو، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم شوہر کی عزت کریں نہ کریں، خواتین یہ کہتی ہیں۔ تو ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا طریقہ بتایا، خاوندوں کے حقوق کیا ہیں، ہمیں وہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ یعنی اتنے درجے کی اطاعت ہے ان کی، یعنی وہ ہے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ سجدے کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ اس قابل ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، یہ تو نہیں کہ وہ ہماری رضا کے پیچھے اس کو ہم کہیں کہ آپ مجھے پہلے راضی کریں پھر میں آپ سے راضی، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، وہ تو ہمارا مالک ہے، آقا ہے،
وہ جس حال میں ہمیں رکھنا چاہتا ہے ہم اس پہ راضی ہیں اور ہونا پڑے گا، لیکن ہم تو اس سے راضی نہیں ہوتے، اللہ سے تو ہم راضی نہیں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں آپ کی الف سے لے کر یہ تک جو دعائیں ہیں وہ اللہ سے یہی ہیں، مال دے دے، بچے دے دے، لڑکیاں ہو رہی ہیں لڑکے دے دے، کاروبار میں برکت ڈال دے، دوسری کوئی اچھی نوکری دے دے، اچھا گھر دے دے۔ یہ ساری ہم اپنی منوا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا غلط ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی مرضی جانے بغیر یا اس کو راضی کیے بغیر آپ اپنی عرضیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس نے تو قرآن نازل کیا ہے آپ کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے، اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے، پھر آپ عرضیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس نے تو رسول آپ کے یعنی دین کے لیے ایک نمونہ، عملی نمونہ بھجوایا ہے۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آپ اس کو نظر انداز کر کے بس اپنی عرضیاں حضور کی خدمت بھی پیش کر رہے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں نا روزے پہ تو لوگوں نے کوئی پرچیاں جیب سے نکال کے وہ یاد کرتا ہے کہ کس نے کیا دعا کرنے کو کہا ہے، کس نے روزے پہ دعا۔ یہ کوئی عجیب سا مرحلہ ہے۔ حضور کی ماننے کی بجائے ہم حضور سے اپنی منوا رہے ہیں۔ ہم تو تیری بات ہے رسول نہیں مانیں گے، یعنی ہم زبان سے تو نہیں اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ کیا وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ تمام یعنی حضور کی سنت کے مطابق ان کی شکل ہوتی ہے؟ جو مرد جاتے ہیں وہ تو عجیب شکلیں ہوتی ہیں، کسی کی 1 انچ کی داڑھی ہوتی ہے، کسی کی فرنچ کٹ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے مرضی اپنی، اور پھر رسول سے جو ہے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ نظر کرم یا نظر کرم، اور رسول کے راستے پر تو آپ نہیں چل رہے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ بہرحال میں اپنے آیت کی طرف آتا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین جو ہے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی سے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں مختصر میں بات کر رہا ہوں، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری جو کہ اسلام کے خلاف ہوگی۔ اللہ کی مرضی تو اسلام ہے، دین اسلام، لیکن اگر آپ اپنی مرضی جی رہے ہیں، اور آج تو اکثریت ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج تو اکثریت تقریباً سب لوگ اپنی مرضی جی رہے ہیں، اپنی مرضی سے اسلام کی تشریحات ہیں، پھر کتابوں میں سے دیکھ کے وہ نقطے نکالتے ہیں کہ دیکھو فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا۔ حضور کی اور قرآن کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ ایسی کتابیں ہیں تو بھئی جو کتاب ہے وہ پڑھو نا، قرآن ہے اور حضور کی سنت ہے، اس کا مطالعہ کرو، حضور نے کیا فرمائے اس کو دیکھو۔ آپ بزرگان دین تو ان کے امتی ہیں، تو وہ تو دین لے کے نہیں آئے، دین لے کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ بہرحال یہ ایک کچھ عجیب سی صورتحال ہے۔ تو اب اگلی جو حصہ ہے سامنے کا، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اس میں مضمون یہ ہے، ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، یہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جس کے پاس کتاب آئی انہوں نے کتاب میں جو کچھ لکھا تھا، یعنی دین کو جو اللہ کی مرضی ہے اس کو جاننے کے باوجود اس میں اختلاف کیا، ضد کی وجہ سے، ضد نفس پرستی، ہٹ درمی، دوبارہ میں بغیم بینہم، آپس میں ضد، ہٹ درمی، نفس پرستی۔ اور آپ دیکھ لیں ہر ایک یعنی آج جو جتنے فرقے ہیں اسلام میں، دین میں جتنے فرقے بن گئے، اہل سنت والجماعت میں آپ دیکھیں کتنے فرقے بن گئے۔ بریلویت ہے، اس میں بھی فرقے ہیں، ایک یعنی سنی، ہر ایک اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، اور پھر اہل سنت والجماعت کہتا ہے، اور پھر دیوبند کا مکتب فکر ہے۔ یہ سب امام ابو حنیفہ کے وہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اپنے، اب دیوبندیت میں بھی فرقے ہیں، یہ فلانا گروپ ہے، یہ ڈھمکانہ ہے، پھر اہل حدیث کا ہے۔ کوئی ایک عجیب سا مسئلہ ہو رہا ہے، دین کو بانٹ دیا انہوں نے فرقوں میں، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو جہنمی، مشرک اور کافر سمجھتا ہے۔ یہ میں اپنا یعنی مستند بات کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی میں نے ہر فرقہ دوسرے کو جہنمی، مشرک اور کافر سمجھتا ہے۔
اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بس ہم تو بس ہیں تو ہم ہیں. تو کتاب کے آنے کے بعد اختلاف ہوا. وجہ کیا تھی؟ ضد. دیکھیں اللہ کی بندگی ایک الگ چیز ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے. تو یہ بندگی تو کوئی اور چیز ہے سامنے کرام. یہ وہ اسلام نہیں ہے جو آج ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں یا آج ہم نے جو اپنایا ہوا ہے. مسجدوں پہ آپ نے وہ لگایا ہوا ہے کتبے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلویت کی ہے، یہ فلانے کی ہے، یہ ڈھمکانے کی ہے. مسجدیں بھی فرقوں میں تقسیم ہو گئی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک یعنی بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف یہ اللہ کی بات کہہ رہا ہوں کہ اختلاف تب شروع ہوا کہ علم آ گیا. من بعد ما جاءہم العلم. وجہ کیا تھی؟ سرکشی. آج دیکھ لیں، یعنی دیکھیں یہ صرف علماء کی بات نہیں ہے. ہم تو دین کو سمجھتے نہیں ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور ہمارا تو بنیادی اختلاف ہے. کیا عالم اور کیا عام لوگ. ہمارا تو بنیادی اختلاف ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا. دین کی اپنی تشریح کرنی ہے. کوئی ریڑھی والا ہے یا وزیر اعظم ہے، اس کے ذہن میں دین کی اپنی تشریح ہے. ہر ایک اپنے مفادات کے تابع ہو کے دین کی کوئی تشریح پیش کرتا ہے آپ کے سامنے. اور علم کے باوجود، علم تو واضح ہے. ابھی بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں بیان کی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. دین تو واضح ہے. اگر آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے تو اس میں تو اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یا آپ اپنے معنی دے رہے ہیں تو اس میں تو کتاب کا کوئی قصور تو نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. اہل کتاب، اوت الکتاب سے اب یہ مطلب نہیں کہ یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے. ہم مسلمانوں کو، کیا ہم اہل کتاب نہیں ہیں؟ کیا قرآن ہمارے پاس کتاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ہم بھی اہل کتاب ہیں، اور ہم نے بھی علم آنے کے بعد جو ہے اختلاف شروع کیا ہے، اور ضد کی وجہ سے. آپ دیکھ لیں یہ مناظرے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. کبھی ہم نے نہیں سنا کہ ایک فرقے نے دوسرے فرقے کی بات کو مان لیا ہو. دلائل تو ہوتے ہیں، بس شکست تسلیم کر لیتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی میرے پاس جواب نہیں ہے، لیکن فرقے کو قبول نہیں کرتے. یعنی حق بات اگر آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے پھر بھی ہم. اور یہ تو دیکھیں یہ صرف علماء کی بات نہیں ہے. گھر میں جو بیٹھے ہوئے میاں بیوی ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ایک دوسرے سے کیسے تعلق، لیکن باوجود جانتے ہوئے وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارے گھر گھر کا مسئلہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نتیجہ نکالتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ. جس نے بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے اختلاف کیا تو یہ اللہ کے شدید عذاب کا قابل ہے. اس کو اللہ کا، اس کو یہ دوزخی ہے، اور بہت جلد اس کو حساب کتاب کر کے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. یہ جملہ یہ میں نے اپنے آپ سے نہیں بنایا ہے، لیکن یہ میں نے لیا ہے اوپر سے، جو اوپر ہماری جو آیت گزری ہے نا، آیت نمبر 11، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ میں اس آیت سے تشریح کر رہا ہوں قرآن پاک کی. وہاں بھی دیکھیں وہاں کفرو ہے اور یہاں کذبو ہے، بس فرق صرف یہ ہے، تکذیب اور انکار. چیز تو ایک ہی ہے. آپ ایک بات کو جھٹلائیں قولاً یا عملاً، انکار کریں قولاً یا عملاً، بات تو ایک ہی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اس آیت نمبر 11 سے میں نے تشریح لی ہے، تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے.
یہ بات نوٹ کر لیں. تو کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کر لی ان کے گناہوں کے سبب. اور کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ تو شدید عذاب دینے والا ہے. اگر کوئی اس کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھائے، یہ بات نوٹ کر لیں، ایک اچھا نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت سبقت لے گئی ہے میرے غصے پر. اللہ کی رحمت وسیع ہے اور یہ غصے پر سبقت لے گئی ہے. لیکن اب یہ ہے نا کہ انسان چونکہ خود مختار ہے، یا تو یہ اللہ کی رحمت کو دعوت دے گا اپنے عمل سے، یا اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے گا اپنے عمل سے. آج کا مسلمان اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اللہ کی ناراضگی میں کے کاموں میں یہ مشغول ہے اور رہنا چاہتا ہے. تکلیف کی بات تو یہ بھی ہے نا کہ رہنا چاہتا ہے. تو جب آپ نے اللہ کی رحمت کو دعوت نہ دی اپنے عمل سے، دیکھیں یہ زبانی طور پہ نہیں ہوتا ہے کہ کام آپ اللہ تعالیٰ کے غضب کے کر رہے ہیں اور اللہ کا غصہ کما رہے ہیں. فباؤ بغضب علی غضب. تھوڑا دیکھیں قرآن کا بھی مطالعہ کیا کریں اور یاد رکھا کریں کہ قرآن میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے. انہوں نے کما لیا غصے کے اوپر غصہ. فباؤ بغضب علی غضب. انہوں نے یعنی غضب کے اوپر غضب کما لیا. فباؤ بغضب علی غضب. آج ہم یعنی نافرمانی کے اوپر نافرمانی، ہماری تو ساری زندگی نافرمانی سے پر ہے. فرما برداری، اطاعت، ابھی جو متقین کی صفات ہیں، قانتین، اطاعت گزار، یہ صفت تو ہم سے چھو کے بھی نہیں گزری ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہماری مرضی ہے، چاہے روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃیں دے رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے. یہ اللہ کے عشق میں ہم گرفتار نہیں ہیں. اچھا لگتا ہے ہم ہر رمضان میں وہ ایک کہتا ہے نا کہ میں تو رمضان کا عمرہ چھوڑ ہی نہیں سکتا. باقی باتیں خیر ہیں، ہوں یا نہ ہو، رمضان کا عمرہ وہاں تو کافی یعنی خیراتیں ہوتی ہیں اور کھابے ہوتے ہیں، سحری بھی فری ہے اور افطاری بھی فری ہے، اور ایک ہجوم ہے، مزہ آتا ہے ہجوم میں مل کے. اور کیا اچھے قاری صاحب ہیں اور کیا اچھی تلاوت ہے. بس یہ اس باتوں کو دیکھ کے آپ نے بس ایک ارادہ بنا لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ. دیکھیں اس آیت کے گرفت میں ہم بھی آتے ہیں. ہمارے پاس قرآن موجود ہے، علم کی بنیاد موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم علم نہ سیکھیں، وہ تو ایک الگ بات ہے. آج کوئی بھی قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو واقف نہیں کروانا چاہتا. قرآن فہمی اور حضور کے فرمودات، اس سے ہم اپنے آپ کو آگاہ نہیں کرنا چاہتے اور اپنی مرضی زندگی جینا چاہتے ہیں، اور نافرمانی کی زندگی پر ہم خوش ہیں، اور دنیا کو ہم نے مقصود بنا لیا ہے. دنیا ہی کی زندگی پر ہم خوش ہیں. بیٹا ہو جاتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کوئی بانڈ نمبر نکل آتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کہ خفا ہوتے ہیں؟ کوئی مکان اگر آپ کو آدھی قیمت پر مل جائے، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، مکان کی ضرورت بھی ہے، کوئی بیچارہ بیچ رہا ہے کسی ضرورت کے تحت، آپ آدھی قیمت پہ لے لیتے ہیں. 50 لاکھ کا مکان 25 لاکھ پہ، یا 1 کروڑ کا مکان 50 لاکھ پہ، آپ بڑے پھولے نہیں سماتے. میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو. تو بعض لوگ یعنی مجبور ہو جاتے ہیں بیچنے کے لیے. خریدار جو ہے وہ چانس کی فکر میں ہوتے ہیں. چانس لگ گیا بھئی، ایک چانس ہے.
کوئی عجیب بات ہے؟ چانس تو دنیا بھی ہے. دنیا میں ایک چانس ہے کہ آپ اپنے عقیدے اور اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. یہ ایک چانس ہے. یہ چانس پھر نہیں آئے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. پھر دوبارہ نہیں آئے گا یہ چانس. اگر اس دنیا میں آپ نے اللہ کو راضی نہ کیا تو آپ سے اللہ ناراض ہو جائے گا. اس دنیا میں اگر آپ نے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں نہ آئے تو آپ پر اللہ کا غضب ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. میں بالکل کھلے الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آج ہم اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, اور اللہ کے غصے کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. من حیث القوم, من حیث الامت, ہم اللہ کے غضب اور اس کے عذاب میں مبتلا ہے یہ قوم. یہ بالکل میں وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. دیکھیں, ہم نے اپنا مقام چھوڑ دیا ہے. آج دنیا میں مسلمان نہیں ہے, مومن نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ غالب ہوتا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. لیکن آج دیکھیں مسلمان مغلوب ہیں. ہم پہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ہیں, اور اتنی سخت, آپ کو میں کہتا رہتا ہوں, اتنی سخت ناراضگی ہے کہ وہ مغضوب علیہ قوم یہود, ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور ہم مسلمانوں کو وہ پیٹ رہا ہے. تمام عرب لرزہ بر اندام ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے, اس کے پاس تو 20 ایٹم بم پڑے ہوئے ہیں. مجال ہے کہ ایک حکمران جو ہے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے اور جنگ کرے اس سے. اس نے تو یعنی ہمارے قبلہ اول پہ قبضہ کر لیا ہے سن 67 میں. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ یا نہیں ہے. مقبوضہ علاقے ہیں وہ, جنگ سے اس نے حاصل کیے ہیں. لیکن کیا کیجئے کہ بہرحال اس کے سامنے تو ہم چوں نہیں کر سکتے. ادھر پاکستان ہندو کے سامنے چوں نہیں کر سکتا. آپ کے مسلمان بھائیوں پہ مظالم ہو رہے ہیں انڈیا میں, کشمیر میں آپ کے مسلمان بہن بھائی رل رہے ہیں, مصیبت میں ہیں, لیکن آپ بس مذمت ہی کرتے رہے. اس کی تو مرمت کرنی چاہیے. اعلان جنگ یہ تو ایک الگ موضوع ہے, لیکن میں آپ کو فی الحال یہ کہہ رہا ہوں کہ من یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے قولاً اور عملاً انکار کیا وہ جہنم جائے گا. اور یہ حساب کتاب کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی, میں تو بہت جلد حساب لینے والا ہوں. اب میں تلاوت کرتا ہوں اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کے مضامین کے لیے میرا سینہ کھولا. آپ نے اس کو سنا اور جتنی بھی میری طاقت تھی تو اس کے مطابق میں نے بیان کیا. باقی تو آپ کی مرضی ہے, بہرحال میرا تو بیان کرنا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. ترجمہ سنا دیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک مقبول طرز زندگی اگر کوئی ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا نام اسلام ہے, دین اسلام. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ.
اور جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس وقت اس میں اختلاف کیا جب کہ ان کے پاس علم آ گیا اور وجہ ان کی باہمی ضد ہٹ درمی تھی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو بھی انکار کرے گا قولاً یا عملاً اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک پھر اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔